تمہیں وہ کلاس روم یاد ہے جس میں چند سال پہلے بایولوجی گروپ کی ایک اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کی تھی؟ نوفل نے نمیر کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ روم تو لاک ہے، شاید وہاں کسی کا جانا بھی الاؤ نہیں۔ نمیر نوفل کو دیکھتا ہوا بتانے لگا، جس پر نوفل مسکرایا۔ آج وہ لاک نہیں ہے، اب آگے کا آئیڈیا سن۔ نوفل نمیر کے کان میں بولنے لگا، جس پر نمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہاں سب سے الگ تھلگ کھڑے ہو کر کیا سوچا جا رہا ہے؟ نوفل فرحین کے پاس آتا ہوا بولا۔ شازمین کا انتظار کر رہی تھی، ابھی تک آئی نہیں وہ، فرحین نے نوفل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو تم یہاں کھڑی ہو کر شازمین کو سوچ رہی تھی؟ نوفل نے فرحین کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ دوبارہ مسکرائی۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی یونیورسٹی میں کیسے 4 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ کل کی بات لگتی ہے جب یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ اب کے فرحین کی بات سن کر نوفل بھی مسکرایا۔ آج یونیورسٹی میں ہم سب کا آخری دن ہے، یہاں ہم آخری بار جمع ہے، کل سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے۔ معلوم نہیں پھر کون کب کہاں ملتا ہے، کتنے سال بعد کس سے ملاقات ہوتی ہے، نوفل فرحین کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ نوفل کی بات سن کر فرحین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ تمہاری نہال اور نمیر سے دوستی ایسی تو نہیں لگتی کہ تم ان سے بعد میں کانٹیکٹ میں نہ رہو؟ فرحین نوفل کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ارے ان کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، وہ دونوں تو بچپن کی یار ہیں میرے، باقی سب کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے تمہارا نمیر سے کانٹیکٹ بعد میں ہو یا نہ ہو، معلوم نہیں، نوفل فرحین کو غور سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، جس پر فرحین ایک دفعہ پھر مسکرانا بھول کر نوفل کو دیکھنے لگی۔ اس طرح خاموش رہنے سے کام نہیں چلنے والا، اگر اس کو پسند کرتی ہو تو آج بتا دو، یوں سمجھ لو آج ہی تمہارے پاس دن ہے اور موقع بھی۔ مطلب اب اسے سرمد نے سیمینار کے پاس والے روم میں بھیجا ہے کسی کام سے، نوفل فرحین کو دیکھتا ہوا بتانے لگا۔ وہ روم، اس میں تو کسی لڑکی نے خودکشی کی تھی نا، جس کی وجہ سے وہ روم بند رہتا ہے؟ فرحین نے حیرت سے کرتے ہوئے نوفل سے پوچھا۔ ہاں یار، وہی روم، سرمد نے وہاں کچھ سامان رکھوایا ہے، اسی کو لینے کے لیے نمیر کو بھیجا ہے۔ نوفل کی بات سن کر فرحین سر ہلا کر سیمینار ہال کی طرف جانے لگی، جس پر نوفل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگی۔ اس وقت نوفل کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ اپنی لوڈڈ ریوالور اپنے ماتھے پر رکھ کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ زور سے آنکھیں میچ کر اس نے ریوالور کا ٹریگر دبانا چاہا، ایک بار پھر اس کے ہاتھ کپانے لگے۔ خود سے اپنی جان لے لینا کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ ماتھے پر اپنی ریوالور رکھے وہ ایک بار پھر 6 سال پہلے کی بھیانک رات یاد کرنے لگا، جس کے سبب فرحین نہ صرف اپنی عزت بلکہ جان بھی گنوائی تھی۔ اس کا مقصد صرف فرحین کے ساتھ مذاق کرنا تھا، مگر اس کو یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ مذاق کسی معصوم کی زندگی لے لے گا۔ جب اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا تب وہ بہت پچھتاتا کہ کاش اس نے فرحین کو اس رات اس کمرے میں جانے کے لیے نہ کہا ہوتا، کاش نمیر نے فرحین کے پیچھے اس کمرے کی کنڈی نہیں لگائی ہوتی۔ اسی رات اڑتی خبر اسٹوڈنٹ کے بیچ آڈیٹوریم ہال میں گردش کرنے لگی کہ سیمینار کے پاس والے روم میں فرحین کو کسی نے زخمی کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر نوفل اور نمیر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا انہیں کلاس روم کی کنڈی باہر سے لگائے ہوئے۔ اپنے بیچ کے لڑکوں کے ساتھ باتوں میں لگ کر ان دونوں کا ہی ذہن فرحین کی طرف سے ہٹ چکا تھا۔ اس خبر کا سنتے ہی بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نمیر اور نوفل نے بھی کلاس روم کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس جگہ پر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جانا الاؤ نہیں کیا۔ بہت حد تک کوشش کی گئی کہ فرحین کے ساتھ ہونے والا واقعہ دبا دیا جائے، کیونکہ یہ دوسرا حادثہ تھا، اس سے یونیورسٹی کی ریپوٹیشن پر فرق پڑ سکتا تھا۔ مگر اڑتی خبروں سے کافی اسٹوڈنٹس میں چہم گوئیاں ہونے لگی کہ اس روم میں فرحین کو کسی نے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ الوداعی پارٹی کے بعد نوفل کے پتہ لگانے پر صرف اتنا معلوم ہو سکا، فرحین نامی اسٹوڈنٹ کی الوداعی پارٹی والے دن سیمینار روم کے پاس والی کلاس میں زخمی ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کا مذاق فرحین کو اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، نوفل نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خواب میں تو اس نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا شانزے فرحین کی بہن ہو سکتی ہے۔ اس نے فرحین سے چھوٹا سا مذاق کرنا چاہا تھا، مگر شانزے کو فرحین کی بہن بنا کر تقدیر نے اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا۔ پیشیمہ حالت میں نوفل کی سوچوں کا محور دروازہ کھلنے کی آواز پر اٹھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں 3 دن سے؟ نہ کال اٹینڈ کر رہے ہو، نہ پولیس اسٹیشن جا رہے ہو؟ شانزے حیرت زدہ ہو کر اس کے کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ تم یہاں میرے گھر، سب خیریت ہے نا؟ شانزے آج فرسٹ ٹائم نوفل کے گھر آئی تھی، اس لیے نوفل نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور اپنا ریوالور سائڈ پر رکھا۔ یہ تو تم بتاؤ خیریت ہے کہ نہیں؟ امی بتا رہی تھی کہ 3 دن پہلے تم گھر آئے تھے اور کچھ کہے بنا ہی واپس چلے گئے، اور فون کالز بھی نہیں ریسیو کر رہے تھے۔ صدیق سے تمہارا ایڈریس لے کر یہاں پر آئی ہوں۔ شانزے ایک نظر اس کے ریوالور کو دیکھا، پھر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔
وہ خود بھی کالج یونیفارم میں تھی، یقیناً وہ پیپر دے کر سیدھا یہیں آئی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے شان سے، بہت بڑی۔ معلوم نہیں اس کا ازالہ ممکن بھی ہے کہ نہیں۔ نوفل اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے شانزے کو بولنے لگا، الٹے سیدھے کاموں سے اپنا اکاؤنٹ بھرو گے تو ایسے ہی پچھتاوا ہوگا نا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اب اس طرح افسردہ مت ہو میرے سامنے، اس طرح تو تم اور بھی برے لگ رہے ہو۔ شانزے نوفل کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا تو نوفل نے اپنا چہرہ اور اوپر کیا۔ شانزے اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ نوفل اسے دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں کبھی یہ معلوم ہوا کہ میں نے تمہارا اعتبار توڑا ہے یا تم سے چیٹنگ کی ہے تو تم کیا کرو گی شانزے؟ نوفل شانزے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ شانزے کی مسکراہٹ چہرے سے غائب ہوئی، اس کی نظر نوفل کے ریوالور پر پڑی۔ جان لے لوں گی تمہاری، وہ ریوالور اٹھا کر نوفل کے سینے پر رکھتی ہوئی بولی۔ مگر کیا ہے نا، میں جاننے لگی ہوں، دنیا کا کوئی بھی مرد کچھ بھی کر لے مگر تم میرے ساتھ چیٹنگ نہیں کر سکتے، نہ ہی میرا اعتبار توڑ سکتے ہو۔ بھئی لمبے لمبے فلمی ڈائلاگ میں بالکل نہیں بول سکتی، وہ تم ہی پر سوٹ کرتے ہیں، اسی لیے فوراً اپنے پرانے والے موڈ میں واپس آ جاؤ۔ امی تمہیں یاد کر رہی ہیں، اسی لیے سیٹرڈے کے دن تھوڑا ٹائم نکال کر شرافت سے گھر پہ آ جاؤ، تب تو میں بھی امی کے ساتھ ٹائم نکال کر 1 گھنٹہ دے سکتی ہوں، ورنہ منڈے کو تو میرا پیپر ہے، میں بزی رہوں گی۔ تمہیں معلوم ہے امی تمہیں اپنا بیٹا ماننے لگی ہیں، تم ان کی کال ریسیو نہیں کرتے یا گھر نہیں آتے، وہ تمہیں بہت مس کرتی ہیں۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے، تم آ رہے ہو نا سیٹرڈے کو؟ شان سے نان اسٹاپ بولتی ہوئی آخر میں اس سے گھر آنے کا پوچھنے لگی۔ آنٹی کو کہو میرا انتظار مت کیا کرے، میں نہیں آ سکتا، اور تمہیں بھی مجھ پر اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اعتبار کے ٹوٹنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نوفل کو لگا وہ شان سے اور نایلا کی محبت کے لائق نہیں ہے، اپنے منہ سے تو وہ حقیقت بتانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے شانزے کے سامنے بے رخی برتتے ہوئے بولا، کیا مطلب لوں میں تمہاری ان باتوں کا؟ شانزے بیڈ سے کھڑی ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ مطلب واضح ہے، تم چلی جاؤ۔ نوفل اس سے نظریں چراتا ہوا بولا، تم مجھے اپنے گھر سے جانے کے لیے بول رہے ہو؟ شانزے کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں، زندگی سے۔ نوفل بولتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شانزے بے یقینی سے اس کے لفظوں پر غور کرنے لگی۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے پیپر دے کر گھر آئی تھی، دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر شاور لینے چلی گئی۔ اس کے بعد اس کا لمبا سونے کا پروگرام تھا، کیونکہ نمیر اور ثروت دونوں ہی ہسپتال میں نہال کے پاس موجود تھے۔ آج رات اسے جاگ کر اپنے نیکسٹ پیپر کی تیاری کرنی تھی، جو کہ لاسٹ پیپر بھی تھا۔ انایا شاور لے کر نکلی تو بیڈ پر نمیر کو آنکھیں بند کیے لیٹا پایا۔ بیڈ پر رکھا ہوا دوپٹہ لینے کے لیے انایا نے ہاتھ بڑھایا تو نمیر کی آنکھ کھل گئی، وہ اسے دیکھنے لگا۔ پرسوں جو ڈریس میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا، میرے خیال میں وہ وارڈروب میں سجانے کے لیے نہیں لے کر آیا تھا، جاؤ ابھی اور انہی میں سے کوئی ایک ڈریس پہنو۔ نمیر انایا کو دیکھتا ہوا بولا۔ نمیر پرسوں ہی اپنی پسند کے کلرز کی اسٹائلش ڈریس انایا کے لیے لایا تھا، اور یہ بات بھی اس نے واضح کی تھی کہ اب وہ یہی ڈریس پہنے گی۔ ابھی تو یہ پہن چکی ہوں نا، کل پہن لوں گی آپ کا لایا ہوا ڈریس۔ انایا اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتی ہوئی بولی۔ یہ پہنا ہوا ڈریس بھی نیا ہی تھا جو اس نے اپنی پسند سے لیا تھا۔ تم میری بات کی نفی کر رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ میں نے پہلے ہی دن ماما کے سامنے تم پر واضح کر دیا تھا، مجھ سے شادی کی ہے تو میرے مائنڈ اور میرے مزاج کے مطابق تمہیں چلنا پڑے گا۔ نمیر بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بولا، نفی کب کر رہی ہوں، یہی تو کہا ہے کل پہن لوں گی آپ کا لایا ہوا ڈریس، آج دھیان نہیں گیا میرا اس طرف۔ انایا بیڈ پر ٹاول رکھ کر ہیئر برش اٹھاتی ہوئی بولی۔ نمیر وارڈروب کے پاس جا کر انایا کے لیے ایک ڈریس نکال کر لایا۔ تمہارا دھیان تب اس طرف جائے گا جب میں یہ ڈریس تمہیں خود پہناؤں گا۔ نمیر نے قریب آ کر اس کا دوپٹہ اتارتے ہوئے کہا۔ انایا ایک دم پیچھے ہوئی اور دیوار سے ٹک گئی۔ پیچھے ہٹیں، مت تنگ کریں مجھے اس طرح۔ نمیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر انایا بولی، بیوی ہو تم میری، تمہارا سارا دھیان میں اپنی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، میری ہر بات تمہارے لیے معنی رکھنی چاہیے۔ ویسے بھی تمہارے پیپرز تک میں نے تمہیں چھوٹ دی ہے، اس کے بعد میں تم سے اپنے سارے جائز مطالبات پورے کرنے کا حق رکھتا ہوں، جاؤ 2 منٹ میں چینج کر کے آؤ۔ نمیر کی بات سن کر انایا کی سانس تھمنے لگی، وہ نمیر کے ہاتھ سے ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ تو مینال سے محبت کرتا ہے، پھر آخر کیوں وہ اس سے اس طرح کی بات کر رہا تھا؟ کیا اس کی مینال سے محبت ختم ہو گئی تھی؟ اور اگر ختم بھی ہو گئی تھی تو وہ اپنے دل سے نہال کی محبت کیسے ختم کر سکتی تھی؟ انایا کے دل میں پھانس سے چبھی۔ کیا نہال کے بھائی کے نکاح میں آ کر مجھے نہال کے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے؟ انایا کا دل اسی کی نفی کرنے لگا۔ اپنے حال کے بارے میں سوچنا ٹھیک نہیں تھا، مگر نمیر اس کے بارے میں اس انداز میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ نمیر کو مینال کے ساتھ دیکھا تھا، اور اپنے ساتھ کام ہونے والے اس 2 ماہ کے رشتے کو وہ فوری طور قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈریس چینج کر کے وہ واپس روم میں آئی۔ نمیر موبائل پر محو گفتگو تھا۔ انایا کو دیکھ کر کال کاٹ کر موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا
عنایا کے پاس آیا۔ عنایا پھولے ہوئے منہ کے ساتھ بال بنانے میں مصروف تھی۔ کیسا ہوا آج کا پیپر؟ نمیر بھرپور انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ ڈارک بلو کلر کی شرٹ جس کی چھوٹی سی سلیوز میں عنایا کے سفید بازو چھلک رہے تھے، شیفون کا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھنے پر بھی اس کا حسین سراپا اور بازو چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ نمیر اپنی مسکراہٹ چھپائے نرم لہجے میں قریب آ کر پوچھنے لگا، اچھا ہو گیا؟ عنایا نمیر کی غربت محسوس کر کے اتنا ہی کہہ سکی۔ انگلش کا پیپر تھا نا آج؟ نمیر اس کی پشت پر پھیلے ہوئے بالوں کو دائیں کندھے سے آگے کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ جی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ نمیر اس کے بالوں سے آتی کنڈیشنر کی خوشبو نتنوں کے ذریعے اپنے اندر اتار رہا تھا، تبھی عنایا نے فرار ہونا چاہا۔ بھوک نہیں، صرف پیاس کی طلب ہے اس وقت، خمار زدہ لہجے میں کہتا ہوا وہ دوپٹے کے اندر سے چھلکتے ہوئے بازوؤں پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتا ہوا کہنے لگا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میتھس کی پریکٹس کرنی ہے۔ عنایا اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے بازوؤں پر محسوس کر کے منت بھرے لہجے میں بولی، میں کراؤں گا پریکٹس، مگر ابھی نہیں، رات میں۔ وہ عنایا کا رخ اپنی طرف پھیر کر اس کا چہرہ تھامتا ہوا بولا، نمیر پلیز۔ نمیر کے انداز دیکھ کر عنایا کی حالت غیر ہونے لگی، مگر نمیر عنایا کے بولنے پر نہیں، دروازے کی دستک پر پیچھے ہٹا۔ عنایا نے شکر ادا کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت نمیر کو حمیدہ کی مداخلت ذرا پسند نہیں آئی، جب ہی وہ چڑھتا ہوا بولا، وہ جی نوفل صاحب آپ کا ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ حمیدہ کی بات سن کر نمیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایا سن ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہاں غائب ہو تم ہفتے بھر سے؟ نمیر نے ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے نوفل سے پوچھا۔ مجھے کہاں غائب ہونا ہے، نہال کو دیکھنے سے ڈیلی ہسپتال آ رہا ہوں۔ نوفل بھی مصافحہ کر کے واپس صوفے پر بیٹھا۔ نہال سے ملنے آ رہے ہو، مگر ہم دونوں کی اتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ نمیر اس کا چہرہ دیکھ کر جانچ کیا، ضرور کوئی بات ہے۔ پتہ چلا تھا اقبال یعنی ملازم سے تم نے گھر پر بھی چکر لگایا تھا، بس مصروف تھا ان دنوں۔ نوفل سر صوفے سے ٹیکتا ہوا بولا، واقعی مصروفیت تھی یا کچھ اور بات ہے؟ نمیر نے اصل بات اس سے جاننی چاہی۔ فرحین شانزے کی بڑی بہن تھی۔ نوفل نے جتنے آرام سے سامنے بیٹھے نمیر کو بتایا، نمیر اتنی حیرت سے نوفل کو دیکھنے لگا۔ تمہارا مطلب ہے ہماری یونیورسٹی والی فرحین؟ نمیر نے جیسے ایک بار اور کنفرم کرنا چاہا، جس پر نوفل نے اقرار میں سر ہلایا۔ تم نے شانزی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ اس رات والی بات؟ نمیر نوفل کو دیکھتا ہوا سیریس ہو کر پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب میں اپنے منہ سے بتا پاؤں گا شانزے کو، اور وہ یہ سب باتیں سن کر مجھے معاف کر دے گی؟ جب سے یہ بات مجھے پتہ چلی ہے کہ فرحین شانزے کی بہن ہے، تب سے میں شانزے سے نظریں نہیں ملا پا رہا، شاید کبھی ملا بھی نہ پاؤں۔ نوفل کو عجیب گھٹن اور بے بسی کا احساس تھا، اور یہ احساس اسے پچھلے ہفتے بھر سے محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو نوفل، ہمیشہ تم مجھے سمجھاتے رہے ہو، اس رات جو بھی کچھ فرحین کے ساتھ ہوا، اس میں ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم نے اسے شرارت میں کمرے میں لاک کیا۔ اس کمرے میں پہلے سے کون موجود تھا یا بعد میں کون آیا، فرحین کے ساتھ کس نے برا کیا، ان سب باتوں سے ہم بھی انجان ہیں، تو پھر قصوروار کیسے ہوئے؟ ہماری نیت اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی نہیں، صرف اس کے ساتھ مذاق کرنے کی تھی۔ نمیر نوفل کو وہی باتیں سمجھانے لگا جو اب تک نوفل سے سمجھاتا آیا تھا، اور ہمارے مذاق نے اس لڑکی کی جان لے لی۔ نوفل نے بے چین ہو کر کہا، پچھلے ایک ہفتے سے وہ یہ قصہ 1000 بار یاد کر کے پشیمان تھا۔ نوفل، ہم دونوں میں یہ طے پایا گیا تھا کہ اس واقعے کا ذکر ہم دونوں آپس میں بھی نہیں کریں گے۔ فرحین کے ساتھ برا ہوا، مگر اس کا گناہ گار کوئی اور ہے، اس لیے گلٹی ہونا بند کرو، اور تم یہ سب باتیں کبھی بھی شانزے سے ڈسکس نہیں کرو گے۔ نمیر اسے غور سے دیکھتا ہوا ایک ایک بات سمجھانے لگا۔ فرحین شانزے کی بہن ہے، یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شانزے سے تعلق رکھنا چاہیے؟ نوفل قرب سے بولا۔ نوفل یار پلیز، اب تم یہ مت کہنا کہ تم شانزے سے اپنا تعلق ختم کر دو گے، اس سب قصے میں شانزے کا کیا قصور ہے بھلا؟ نمیر جھنجھلاتا ہوا اسے سمجھانے لگا، میں اس گلٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکوں گا نمیر؟ نوفل بے بسی سے دیکھتا ہوا نمیر سے پوچھنے لگا، تم اس کے بنا کیسے زندگی گزارو گے؟ ابھی سے حالت دیکھو اپنی، جو ہو چکا ہے نوفل اسے اب میں یا تم بدل نہیں سکتے، مگر شانزے کے دل میں اپنی فیلنگز پیدا کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور تم کوئی ایسی بیوقوفی نہیں کرو گے، تم شانزے کو فرحین کی بہن ہونے کی سزا نہیں دے سکتے۔ نمیر نوفل کو سمجھا ہی رہا تھا، تبھی ڈرائنگ روم میں ہونے والی آہٹ پر وہ دونوں چونکے۔ نمیر اٹھ کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر گیا، عنایا کھانے پینے کی اشیاء سے بھری ٹرالی ڈرائنگ روم میں لا رہی تھی۔ تمہیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حمیدہ کہاں ہے؟ نمیر نے عنایا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو اس نے کیا سنا۔ حمیدہ رات کا کھانا بنا رہی تھی، اس لیے میں لے آئی۔ عنایا نمیر کے دیکھنے پر نظریں جھکاتی بولی۔ اسے بیڈ روم والا منظر یاد آیا،
جاگ کیوں رہی ہو؟ جا کر سو جاؤ، آج رات کو دیر تک جاگنا پڑے گا، فی الحال تو میتھس کی پریکٹس کے لیے۔ نمیر اس کے ہاتھ سے ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم کے دروازے سے چلا گیا۔ نمیر کی بات سن کر عنایا کو نیند ذرا مشکل سے ہی آنی تھی، مگر وہ سست قدموں سے واپس بیڈ روم میں چلی گئی۔ شان سے پیپر دے کر گھر پہنچی، مگر وہاں اپنے باپ یعنی اعجاز کے علاوہ تایا تائی اور تایا زاد کو دیکھ کر وہ چونکی۔ سامنے کرسی پر بیٹھی سر جھکائے نائلہ پر بھی اس کی نظر پڑی۔ امی ان لوگوں کو جلدی فارغ کر کے کمرے میں آئیں، ضروری بات کرنی ہے۔ شان سے ان سب پر ایک نظر ڈال کر نائلہ کو مخاطب کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ اے لڑکی، نہ سلام نہ کلام، کیا پڑھ لکھ کر بچی ہوئی تمیز بھی چلی گئی ہے تمہاری؟ معلوم نہیں گھر آئے مہمان سے کیسے ملا جاتا ہے؟ شانزے کمرے میں جانے لگی تو اسے اپنی تائی کی آواز سنائی دی۔ اپنے بھاری بھرکم تھل تھل کرتے وجود کو بامشکل صوفے پر پھنسائے وہ شانزے کو گھورتی ہوئی بولی، بن بلائے مہمانوں کو آج کل کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا، اور رہی بات کلام کی تو جو سلام کرنے کے لائق نہ ہو ان سے کلام بھی نہیں کیا جاتا۔ شانزے کا ٹکا سا جواب سن کر وہ اپنا منہ لے کر رہ گئی۔ بڑی کیا ہو گئی ہے تو؟ پر نکل آئے ہیں تیرے بھی، بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔ شانزے کے تایا جن سے ان کی زبان درازی برداشت نہیں ہوئی شانزے کو گھورتے ہوئے بولے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہاں پر نیچی آواز میں ذرا مہذب طریقے سے بات کریں۔ شانزے نے اپنے تایا کو دیکھتے ہوئے کہا جو اپنے گواہ پر کا ثبوت اپنی زبان سے دے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے سخت چڑ تھی۔ تم تمیز سے بات کرو شانزے، بھولو نہیں تایا ہیں یہ تمہارے۔ اعجاز کے بولنے پر شانزے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر طنزیہ ہنسی۔ کم از کم آپ کو تو مجھے رشتوں کی پہچان کراتے ہوئے خود شرم آنی چاہیے۔ نہیں مانتی ہوں میں ان کو تایا، جب آپ میرے پیدا ہونے پر مجھ سے، میری ماں اور بہن سے اپنا رشتہ ختم کر کے چلے گئے تھے تو یہ کہاں سے میرے تایا لگے؟ شانزے اپنے باپ کے سامنے بے خوفی سے بولی۔ شانزے اندر جاؤ اپنے کمرے میں۔ نائلہ جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھے تھی ایک دم بول اٹھی۔ شانزے سر جھٹک اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی کی بھی ایسی ہی زبان چلتی تھی، دیکھ لینا اس کا انجام۔ چھوٹی کا بھی مجھے اتنے سال بعد خیال آیا، صرف اپنے بھائی کی وجہ سے، اور خون کی کشش مجھے یہاں کھینچ لائی۔ اگلے جمعے کو جمشید کے ساتھ نکاح ہے شانزے کا، اچھی طرح سمجھا دینا اسے۔ اعجاز کے بھائی نائلہ کو دیکھ کر مخاطب ہوئے، جس پر نائلہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے جمشید کو دیکھنے لگی۔ لمبی لمبی مونچھوں والا، منہ میں گٹکا بھرے، وہ تھوڑی دیر پہلے شانزے کو کیسے گھور کے دیکھ رہا تھا، ایسے کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے؟ میرے ہیرے جیسے بیٹے کو اس کے سوا اور کون بیاہنے آئے گا تیری بیٹی کو؟ آدھا شہر ڈر کے مارے کانپتا ہے، ایسا مرد کا بچہ پیدا کیا ہے میں نے۔ اگر تو نے یا تیری بیٹی میں ذرا بھی نخرے دکھائے نا تو پھر دونوں ماں بیٹی اپنا انجام بھی دیکھ لینا۔ نائلہ کی بھاوج دھمکی دیتی ہوئی کہنے لگی، اور جمشید اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا خود کو مرد ثابت کرنے لگا۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم بھابی بیگم، ان دونوں ماں بیٹیوں کی کیا مجال جو منع کریں گی؟ میں باپ ہوں شانزے کا، اور میرا کہا ان دونوں کو ہی ماننا پڑے گا۔ فرحین کے بارے میں جان کر کون آئے گا چھوٹے کے لیے؟ یہ تو بھائی جی کا احسان ہے جو شانزے کو اپنے گھر کی عزت بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ اعجاز اپنی بھاوج سے مخاطب ہوا۔ نائلہ افسوس سے اعجاز کو دیکھنے لگی۔ اگلا جمعہ یاد رکھنا اچھی طرح۔ نائلہ کا جیٹھ ایک دفعہ پھر اسے یاد دہانی کراتا ہوا اٹھا اور باقی سب کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ضرورت تھی ان لوگوں کے سامنے آ کر زبان چلا کر یوں بدتمیزی کرنے کی؟ اعجاز کے گھر والوں کے جاتے ہی نائلہ نے کمرے میں آ کر شانزے کی خبر لی۔ شانزے تخت پر بیٹھی ہوئی کھانا کھانے میں مگن تھی۔ آخر آئے ہی کیوں تھے وہ لوگ؟ چڑ ہے مجھے ان کی شکلوں سے، گھر کے اندر کیوں گھسنے دیا آپ نے ان لوگوں کو؟ شانزے کا ان لوگوں کے ذکر سے دوبارہ موڈ خراب ہونے لگا۔ اگلے جمعے کو نکاح کا بول کر گئے ہیں تمہارے دایا۔ نائلہ نظریں چراتے ہوئی شانزہ سے بولی۔ کیا مطلب؟ کس کا نکاح؟ شانزے نہ سمجھنے والے انداز میں نائلہ کو دیکھنے لگی، تبھی نائلہ نے شانزے کو دیکھا۔ تمہارا اور جمشید کا۔ لفظ ہے کہ خنجر شانزے سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ آخر کیا سوچ کر وہ لوگ یہ بات کر کے گئے ہیں؟ منہ نہیں توڑا آپ نے ان کے بیٹے کا؟ شانزے کو جمشید کا چہرہ یاد آنے لگا، کتنی کراہیت آ رہی تھی شانزے کو جب وہ اپنی گندی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ خنڈوں میں اور موالیوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جمشید کا، میرے کچھ بھی کہنے یا انکار کرنے سے اگر وہ تمہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتا تو؟ نائلہ کو اپنی ہی کہی ہوئی بات سے خوف آنے لگا۔ اندھی لگی ہوئی ہے جو اٹھا کر لے جاتا؟ قتل نہ کر دیتی اس کا اسی کے ماں باپ کے سامنے؟ شانزے کو نکاح والی بات کا سوچ کر غصہ آنے لگا۔ اعجاز کی اس رشتے میں پوری پوری مرضی ہے، اس لیے ان لوگوں سے کسی بھی قسم کی بعید نہیں۔ تم نوفل کو بلاؤ ابھی کے ابھی، اس سے کہو مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ نائلہ ایک دم شانزے کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ کیا بات کریں گی آپ اس سے؟ میرے لیے بھیک مانگیں گی؟ نہیں کرنی مجھے اس سے شادی، اور آپ کو بھی اس کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں۔ شانزے نائلہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ نائلہ کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ ایک بیٹی کو معلوم نہیں کس نے بھاڑ میں جھونک دیا، دوسری کو اپنے ہاتھوں سے کیسے جھونک سکتی ہوں؟ نائلہ بے بسی سے روتی ہوئی بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔
اب شانزے کو رہ رہ کر نوفل پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو اسے چند دن پہلے گھر سے نکل جانے کے بعد 2 دن سے کال اور سوری کے میسیجز کر رہا تھا۔ اپنے موبائل پر شانزے کی نظر پڑی جو کہ نوفل کے نام کے ساتھ بلنک ہو رہا تھا۔ مرو تم بھی، شانزے اپنا موبائل غصے میں سوئچ آف کرتے ہوئے کہا۔ انایا کہاں ہے ماما؟ نمیر آفس سے گھر پہنچا۔ اپنے بیڈ روم میں انایا کو موجود نہ پا کر ثروت کے پاس آ کر پوچھنے لگا، آج پیپر ختم ہو گئے ہیں؟ اس کے تو کہنے لگی کہ 3-4 دنوں کے لیے فرمان کے پاس جانا چاہتی ہے، 1 گھنٹے پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ نکلی ہے، ثروت نمیر کو بتانے لگی۔ اور آپ نے اس کو جانے دے دیا؟ نمیر بگڑے ہوئے زاویوں کے ساتھ شکوہ کرتے ہوئے ثروت سے پوچھنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا نمیر، اپنے ماموں سے ملنے کا، اس کو دیکھنے کا۔ ثروت بیڈ سے اٹھ کر نمیر کے پاس آتی ہوئی اسے سمجھانے لگی، جانتا ہوں میں کیوں دل چاہ رہا تھا اس کا۔ ماما آپ اسے طور طریقے سکھائیں سسرال میں کیسے رہا جاتا ہے، شوہر کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ نمیر سر جھٹکتا ہوا ثروت سے کہتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا طور طریقے سکھانے ہیں اسے؟ تمہارے کہنے پر پہلے دن سے تمہارے لیے ناشتہ بنانے لگی ہے، جو کہتے ہو چپ کر کے مان جاتی ہے، کبھی آگے سے زبان نہیں چلاتی، بحث نہیں کرتی، جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ ثروت نمیر کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھانے لگی، بہت سیدھی لگتی ہے آپ کو، کسی دن دیکھیے گا میرے سامنے کیسے زبان چل رہی ہوتی ہے، سارے جوابات دینے آتے ہیں اسے۔ نمیر نے ثروت کو دیکھ کر جتنا سیریس ہو کر کہا۔ ثروت مسکرانے لگی، اب لڑکی کے سیدھے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں وہ اپنی زبان کو تالو سے ہی چپکا لے، شوہر ہو تم اس کے، تم سے باتیں نہیں کرے گی تو اور کس سے کرے گی؟ ویسے اگر تمہاری شادی مینال سے ہو جاتی تو تم اس سے کیا توقع کر رہے تھے؟ وہ تمہارے لیے صبح اٹھ کر ناشتہ بنا رہی ہوتی، تمہارے باتیں سن رہی ہوتی۔ تقدیر کے فیصلوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ثروت نمیر کو دیکھ کر کہنے لگی جیسے وہ اس فیصلے پر خوش تھی، مینال کا ذکر مت کیا کرے ماما، اس کے ساتھ 3 سالوں کی کمٹمنٹ شاید میری زندگی کی بے وقوفی تھی، اور رہی تقدیر کے فیصلوں پر شکر ادا کرنے کی بات، تو دعا کرے جب نہال ہوش میں آئے تو وہ بھی اس تقدیر کے فیصلے کو جلد سے جلد قبول کر لے۔ نمیر اس تقدیر کے فیصلے کو نہ صرف دل سے قبول کر چکا تھا بلکہ اندر کہیں خوش بھی تھا، مگر جب اس کا دماغ نہال کی طرف جاتا تو اس کے دل کو دھڑکا لگا رہتا۔ اس نے انایا سے یہ رشتہ توڑنے کے لیے ہرگز قائم نہیں کیا تھا، اس لیے نمیر چاہتا تھا انایا بھی اس حقیقت کو قبول کر لے۔ معلوم نہیں میرے نہال کی قسمت میں کیا لکھا ہے، آج پورے 2 ماہ 10 دن ہو گئے اسے ہوش و خروش سے بیگانہ ہوئے، کبھی کبھی تو کوئی اچھی امید نظر ہی نہیں آتی۔ ثروت آج صبح سے نہال کے پاس اسپتال میں موجود تھی، وہ روز نہال سے یہ سوچ کر باتیں کرتی کہ ایک دن تو وہ اس کی باتوں پر جواب دے گا۔ ثروت آج صبح سے ہی نہال کے بارے میں سوچ کر کافی افسردہ تھی۔ بس اب آپ اداس ہونے لگ جائیں اور اپنی طبیعت خراب کر لیں۔ ماما میں نے نہال کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھی ہے، کبھی اس کے لیے کوئی برا خیال دل میں نہیں لایا میں، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، آپ تو ماں ہیں نا، پھر اس طرح کیوں سوچ رہی ہیں؟ نمیر ثروت کے کندھے کے گرد اپنے ہاتھ باندھ کر اسے دلاسا دینے لگا، چلو چینج کراؤ، حمیدہ سے کہہ کر کھانا لگاتی ہوں۔ ثروت اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولنے لگی۔ نمیر گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے نمیر اور ثروت رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نمیر کافی دیر تک دیوار میں نصب LED پر ٹاک شوز دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب بیڈ پر لیٹا تو اسے انایا کی حرکت پر غصہ آیا۔ آدھے گھنٹے تک کروٹ بدلنے کے بعد جب اسے نیند نہیں آئی تو کار کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ انایا پیپر دیکھ کر گھر آئی تو اسے اپنے سر سے بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا، مگر بیڈ روم میں آ کر اسے نمیر کے جملے یاد آئے، تمہارے پیپر تک تمہیں چھوٹ دی ہے، اس کے بعد میں اپنے ہر جائز مطالبات خود پورے کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ انایا کو گھبراہٹ ہونے لگی، ایک مصیبت اس کے سر سے ٹلی نہیں تھی کہ دوسری تیار کھڑی رہتی تھی۔ وہ بتیلی سے سوچتی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اور کل رات کیا ہوا تھا، کس طریقے سے نمیر نے اس کو میتھ کی پریکٹس کرائی تھی؟ انایا کل رات والا منظر سوچ کر سرخ ہونے لگی۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے چہرے پر سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ نمیر جو کافی دیر سے اس کو بے حد سنجیدگی سے شرافت کے دائرے میں پڑھا رہا تھا، اچانک انایا سے پوچھنے لگا۔ مجھے معلوم ہے میری آنکھیں خوبصورت ہیں، کالج کی لڑکیاں شانزے نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ پرابلم سولو کرتی ہوئی انایا نمیر کو دیکھے بغیر بولی، یہ خیال تو میرا بھی تم سے شادی سے پہلے تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، مگر اب میں نے غور سے دیکھا ہے تمہارے ہونٹ بھی بہت خوبصورت ہیں، اور ہونٹوں کے علاوہ۔ نمیر کی بات سن کر انایا نے رجسٹر سے اٹھا کر نمیر کو دیکھا، ہونٹوں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر جہاں گئی انایا اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ پرابلم سولو کرتے کرتے اسے اپنے دوپٹے کا خیال ہی نہیں گیا، باقی کی پریکٹس میں خود دوسرے روم میں کر لوں گی، اب آپ سو جائیں۔ اچھا خاصا سنجیدہ پڑھاتے پڑھاتے نہ جانے کو کون سی رگ پھڑکتی تھی جو وہ انایا کا دل دہلا دیا کرتا تھا۔ انایا رجسٹر اور پین لے کر اٹھنے لگی، تبھی نمیر نے اس کی کلائی پکڑی، نہ ہی میں سو رہا ہوں نہ ہی تم کہیں جا رہی ہو، کافی دیر سے میں سیریس ہو کر تمہیں پڑھا رہا ہوں، اب مجھے بریک چاہیے۔ وہ انایا کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا کہنے لگا،
آپ اس طرح سے مجھے پڑھائیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں فیل ہو جاؤں؟ چھوڑیے مجھے۔ عنایا نے اسے اپنی کلائی چھڑائی، مگر وہ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ اس لیے تو آج تک میں نے تمہارے علاوہ کسی کو ٹیوشن نہیں دی۔ تم فیل ہو گئی تو میں بار بار تمہیں میتھس کی پریکٹس کراؤں گا۔ ویسے بھی آج شام شدت سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں حمیدہ کو گولی مار دوں۔ اب خاموشی سے مجھے بریک دو تھوڑا۔ نمیر بولتا ہوا عنایا کے ہونٹوں پر جھکا، مگر عنایا کی مزاحمت پر ایک سیکنڈ بعد پیچھے ہوا۔ میں آپ کو بلا وجہ ڈیسنٹ انسان سمجھتی تھی، اب کبھی بھی نہیں پڑھوں گی آپ سے۔ عنایا ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر دوسرا ہونٹوں پر پھیرتی ہوئی دوبارہ اٹھنے لگی تو نمیر بھی کھڑا ہوا۔ میں ڈیسنٹ ہی ہوں یار، مگر شوہر بھی تو ہوں، میری بھی تو فیلنگ سمجھا کرو۔ پچھلے ایک گھنٹے سے تم رجسٹر میں جھکی ہوئی دوپٹے سے بے پرواہ پرابلم سالو کرتی ہوئی مجھے پرابلم میں ڈال رہی تھی، نمیر بے بسی سے کہنے لگا تو عنایا مزید ناراض ہوتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اچھا مذاق ختم، اب سیریس ہو کر پڑھیں گے، شاباش بیٹھو واپس۔ وہ عنایا کو بٹھا کر دوبارہ سنجیدگی سے پڑھانے لگا۔ عنایا کی آنکھوں کے آگے کل رات والے منظر کی فلم سے چلنے لگی۔ عنایا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، اسے لگا جیسے نمیر اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی تب تک ہسپتال سے ثروت گھر آ چکی تھی۔ عنایا ثروت سے اجازت لے کر فرمان کی طرف چلے گی۔ فی الحال اسے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر یہاں آ کر عشرت کا رویہ اس کے ساتھ وہی تحقیر آمیز تھا۔ وہ کریت کر نمیر اور اس کے بیچ تعلقات کا پوچھنے لگی۔ عنایا نے تسلی بخش جواب دیا، مگر تسلی والی بات سن کر عشرت کو خاص تسلی نہیں ہوئی، وہ جل بھن کر رہ گئی۔ عنایا فرمان کے پاس بیٹھی ہوئی اس سے باتیں کر رہی تھی تو اسے باتوں کے دوران مینال کا معلوم ہوا۔ مینال اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے کہیں دوسرے ملک گئی ہوئی ہے۔ فرمان کا دل بھی مینال سے کافی دکھا ہوا تھا۔ فرمان بھی عنایا سے نمیر اور اس کے متعلق پوچھنے لگا، اسے نصیحتیں کرنے لگا۔ عنایا نے اسے بھی تسلی بخش جواب دیا، جس پر فرمان خوش ہوا اور عنایا کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ عنایا کا دل چاہا وہ فرمان سے اور بھی باتیں کرے، مگر عشرت کو ماموں بھانجی کی محبت زیادہ دیر گوارا نہ ہوئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد فرمان کو آ کر آرام کا کہہ کر بیڈ روم میں لے گئی اور جاتے جاتے عنایا کو گھورنا ہرگز نہیں بولی۔ عنایا بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر وہ کافی دیر تک سوئی تھی، اس لیے اس وقت اسے نیند کا احساس نہیں ہوا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ فرمان اور عشرت یقیناً سو چکے تھے۔ عنایا بھی شانزے کو کال ملانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے نمیر کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل بیڈ پر گر گیا۔ نمیر روم کا دروازہ لاک کر کے اس کے پاس آیا تو عنایا بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ فرار کی کوشش بیکار ہے، کب تک بھاگو گی؟ تمہارے سارے راستے اب مجھ تک ہی آتے ہیں، یہ بات تو اب تمہیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا بولنے لگا، مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے بھاگنے کی؟ میں کیوں بھاگوں گی؟ پیپر ختم ہو گئے تھے اور ماموں جان سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ آپ تو معلوم نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو آپ کی باتیں ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ عنایا کے بالکل وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ رات کو یہاں چلا آئے گا۔ عنایا سے جو باتیں نمیر کر رہا تھا وہ اس ٹاپک سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے یکسر انجان بنتی ہوئی بولی۔ اس کے انجان بننے پر نمیر نے عنایا کا بازو پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ اس وقت یہی باتیں تو سمجھانے آیا ہوں تمہیں، پہلے یہ بتاؤ تم نے مجھ سے پرمیشن لی تھی یہاں آنے کی؟ نمیر اس کا بازو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ میں آنٹی سے پوچھ کر ان کی اجازت پر آئی تھی۔ عنایا اس کی سنجیدہ موڈ کو دیکھ کر سر جھکاتی ہوئی بولی۔ عنایا کو کیا معلوم تھا وہ یہاں آ کر اس سے سوال جواب شروع کر دے گا۔ میں ماما کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ شوہر ہوں تمہارا، میری پرمیشن کے بغیر کیا تمہیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے تھا؟ نمیر نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، اس کا بازو چھوڑ کر اس کا چہرہ اوپر کر کے اس سے سوال کرنے لگا، آپ کون سا گھر پہ موجود تھے جو آپ سے اجازت لیتی؟ عنایا نمیر کو دیکھتے ہوئی ہمت کر کے اپنے دفاع کرنے لگی، یہ موبائل تم نے شانزے سے باتیں کرنے اور گیم کھیلنے کے لیے لے کر رکھا ہے، ایک کال نہیں کر سکتی تھی تم؟ نمیر اس پر طنز کرتا ہوا بولا، کیونکہ اکثر فارغ وقت میں اس نے عنایا کو انہیں دو کاموں میں لگے دیکھا تھا۔ آپ کو کال کر کے اجازت لیتی تو کیا آپ مجھے یہاں آنے کی اجازت دیتے؟ نمیر کے بار بار سوال پوچھنے پر وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی تو نمیر کو ہنسی آئی۔ نہیں، میں تمہیں یہاں آنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا، وجہ سے تم لا علم نہیں ہو، لیکن اگر تم چاہو تو وجہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں کیوں نہیں آنے دیتا۔ وہ عنایا کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا ہوا بولا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ عنایا اس کے خطرناک عزائم دیکھ کر ہکلا کر بولی اور پیچھے ہٹنا چاہا۔ سو جانا، مگر سونے سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں شوہر کسے کہتے ہیں، یعنی شوہر کی اصل ڈیفینیشن۔ نمیر عنایا کو بیڈ پر لیٹا کر اس پر جھکتا ہوا بولا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ نمیر کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر عنایا کی سانسوں میں روانی آ گئی۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ شادی ہوئی ہے ہماری، جب آگے کی زندگی ہم دونوں نے ساتھ گزارنی ہے تو پھر ان ڈراموں کا مطلب؟ نمیر اپنا چہرہ عنایا کے قریب لا کر اس کے اعتراض کی وجہ جاننے لگا۔
مجھے یہ سب کو قبول کرنے میں تھوڑا وقت چاہیے۔ میں نے ابھی ہم دونوں کے رشتے کے متعلق ایسا نہیں سوچا۔ آپ پلیز سمجھیں۔ نمیر اس کے بے حد قریب تھا۔ نایا آنکھیں بند کیے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے التجا کرنے لگی۔ جب تم نے ایسا سوچا نہیں، تمہارا دل و دماغ اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا، تو پھر شادی کے لیے حامی کیوں بھری، انکار کیوں نہیں کیا؟ جواب دو۔ نایا آنکھیں بند کیے نمیر کے لہجے میں سختی کے ساتھ اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسیں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے تھوڑا ٹائم دیں پلیز۔